السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم اوان۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر مبنی ہے۔ باغ فدق، تاریخی اور حقائق کیا ہیں، اور دو مسالک کے اندر یہ صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ دو جید علماء ہیں، مکتبہ اہل تشیع اثنا عشری کے علامہ حسن اللہ یاری صاحب، اور اہل سنت والجماعت پاکستان سے جناب مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب۔ آج مناظرے کا آخری حصہ پارٹ 3 ہے، اور ہم اس میں دونوں طرف کے دلائل کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور ان پر تجزیہ بھی کریں گے۔ اس ویڈیو میں میرا مقصد صرف ویڈیو چلانا نہیں، بلکہ آپ کو اس کے پس منظر، سیاق و سباق اور اہم نکات پر اپنی رائے اور تجزیہ دینا ہے۔ آخر میں اپنی ذاتی رائے بھی دوں گا، کس کی دلیل کتنی وزنی اور کس طرح مناظرے کو انہوں نے کنڈکٹ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جہاں جہاں مناسب معلوم ہوا وہاں ہم اس کے اوپر میں عرض کر رہا تھا جہاں جہاں مناسب ہوگا وہاں اس پر کمنٹری بھی کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے مناظرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پلیز واچ اٹ اینڈ آلسو کمنٹس ان کمنٹ سیکشن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو 8ویں ٹرن شروع کریں گے نا، اگر آپ 5 منٹ کی کرتے ہیں تو وہ بھی 5 منٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کے 5 بعد منٹ آپ کچھ نہیں بنے گا۔ انہوں نے جو 10 کریں، اعتراض کیا ہے نا، 10 منٹ۔ حضرت علی بھی ناراض تھے، حضرت فاطمہ بھی اس حدیث پر ناراض تھی۔ اب خلاصہ تو ان کی ٹرن کا صرف یہ ہے نا، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ٹھیک دینا ہے، چاہتا ہوں۔ آپ کریں 10 منٹ بات کریں، وہ اس کا جواب 15 دیں گے، نہیں پھر دے آپ سکتے کنکلوڈ کر دیجیے۔ تو طارق صاحب جو اضافہ نے کرنا تو میرے اگلے دن نا کھو مومنٹ نہیں وہ منٹ توڑے ہیں، اچھا وہ منٹ تے رکھے نے شروع سر، کروں؟ وہ منٹ تے رکھے نے تواڈے اچھا واسطے۔ پھر ٹھیک ہے۔ نہیں ایسے اضافی، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ اجازت دیتے ہیں، ٹائم لگا لے، میں شروع کر لوں۔ بسم اضافی اللہ رکھے ہیں سر، الرحمن اضافی الرحیم۔ رکھے ہیں۔ جی شروع کریں۔ جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اپنی اس گزشتہ ٹرن میں بڑی شد و مت سے یہ بات کی۔ ادھر لکھا ہے حضرت فاطمہ نے کہا یہ حدیث نہیں مانتے، حضرت علی نے فرمایا یہ حدیث نہیں مانتے۔ پہلی بات یعنی سارا خلاصہ ان کی ٹرن کا یہ ہے، اور تو کوئی دلیل ہے نہیں ان کے پاس۔ ہم نے تو قرآن پاک سے باغ فدق پر بات کی، پھر سنت رسول سے بات کی، پھر صحابہ کے عمل سے، پھر آل بیت کرام کے عمل سے، آل بیت نبوت کے عمل سے، ارشادات سے، ان کے پریکٹیکل سے وغیرہ۔ انہوں نے اعتراض وغیرہ اٹھایا وراثت کا، حضرت سلیمان کا، قرآن پاک میں ہی اس کا جواب موجود ہے۔ اور جہاں مال کا، آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے۔ اچھا، تو جہاں مال کا حوالے سے کسی جگہ پر ذکر ہے، وہاں مال سے مراد وہ مال ہے جس کا تولات ہوتا ہے وراثت میں۔ نبی کی ذاتی ملکیتی وراثت جو انہی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ باقی نبی کے نظم میں، ان کی حکومت میں، خزانوں میں، معاملات میں ان کا وارث ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ان کے تخت پر بھی بیٹھا ہوں، ان کے مصلے پر بھی میں بیٹھا ہوں۔ علمنا منطق الطیر، تخت بھی، مصلہ بھی، سب کچھ بھی۔ جیسے حضور کے خلفائے راشدین ہیں، وہ مسجد کے امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، وہ طریقت کے پیشوا بھی ہیں، ریاست کے مقتدا بھی ہیں۔ یہی خلفائے راشدین میں بھی نقشہ ہے۔ الحمدللہ علی ذالک من کل جہت خلیفہ نائب رسول ہوتا ہے، ولایت میں، شریعت میں، طریقت میں، ریاست میں۔ تو خیر، اب میں انہوں نے جو بات اٹھائی ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو نعوذ باللہ اگر وہ غلط سمجھتی تھی تو کیا انہوں نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ میرا سوال یہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں اب آپ کو حدیث پاک بتاتا ہوں، یہ اتنی لمبی حدیث پاک ہے، میری ٹرن میں یہ مکمل نہیں ہو سکے گی، لیکن میں اس کی تلخیص، بخاری پڑھتے ہیں آپ 575 صفحے پر جائیں۔ ہم لوگ درسی آدمی ہیں، ہمارے مدارس میں کراچی کی چھپی زیادہ تر کتابیں۔ میں ذرا روکتا ہوں آپ کو، جی صاحب آپ کو روکتا ہوں، یہ ہماری سٹل ہوگی ہے، یہ ساری لائیو سٹریمنگ جو ہے نا، لائیو سٹریمنگ جو جا رہے ہیں، صحیح ہے، سٹل ہو گئے ہیں۔ نہیں آپ صحیح ہے۔ اللہ یاری صاحب آپ کا نہیں آ رہا وہ میرے پاس تو لائیو اوکے طارق بھائی، کوئی فقیر نو بھی جھڑپ لان دیو یار، کیوں بانے شاید آپ کے وہ ٹیمپرری آپ کے پاس کچھ ہوگا۔ صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ دیکھو نا جی، ہمارا ہم نے کہا 5 ٹرنیں تھی، تو آپ نے کہا 8، ہم 8 کے ساتھ اور 8 تک بھی تیار ہیں۔ اسی تو جن ہوئے اسے پورے اور اسی تو انہوں سے عبد پیروکار ہیں جنہوں سمندر میں کشتیاں تے بہ کے سفر کر
محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم اوان۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے علامہ پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کا مائک ان کی ویڈیو فریز ہو گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کمنٹری کر لیں اتنے عرصے تک۔ آپ دیکھ رہے تھے وہ پیر جمیل صاحب کا سارا زور اس بات پر ہے کہ باقی چیزیں انبیاء سے ان کے اولاد کے اندر وارثین کے اندر تقسیم ہوتی ہیں، علم کی، امامت کی، دیگر، لیکن وہ جائیداد کے معاملے میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جائیداد کے معاملے میں وہ انبیاء کی اولاد میں نہیں جا سکتی، جبکہ علامہ اعلیٰ یاری صاحب نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا، یہ بڑے ٹھوس قرآن سے ہمارے طرف انہوں نے والے پیش کی۔ دوسرا، پیر جمیل احمد صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق کی بات درست نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر وہ انہوں نے کچھ اس کے بارے میں کیا اقدام کیا؟ تو یہ تو ہمیں تاریخ سے اور اپنی کتابوں سے یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ جو حضرت فاطمہ زہرا ناراض رہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت یہاں ناراض ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پھر ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ چلتے ہیں مناظرے کی طرف۔ مفتی صاحب چلیں۔ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگر واش روم وغیرہ میں آپ نے جانا ہو تو چلو۔ نہیں، آپ بس آپ موضوع پہ بات کریں، میرے دلائل کا آپ ایڈریس کریں۔ وہ دلائل کا میں دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں۔ میرے پاس آپ سے 5 سوال کے مجھے موقع دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی وہ باتیں جو کسی طرح قابل جتنی ہوتی ہیں ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو اب آپ نے کیا عجیب عجیب باتیں کی ہیں، نہ عقل ثابت نہ نقل ثابت، کسی اعتبار سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، جو بھی باتیں جیسی بھی کر رہے ہیں ہم اس کی وضاحت بڑی گل ہے جی، یاروں سے تو پھر دل لگی بھی ہوتی ہے نا جی، یاری اسی کا نام ہے۔ اچھا جی، اب اجازت ہے شروع کروں؟ جی تسی کرو نا شروع۔ نہیں ٹائمر لگاؤ تو تاں ہے نا جی، پھر وہ تو ستے پہ وہ کدی غیرہ نہیں، ان کا ٹائمر الگ ہے، ان کا ٹائمر اپنے پاس ہے، ان کے اپنے پاس، میں وہ میرے ٹائمر پہ نہیں جاتا۔ کر چکا ہوں، وہ اضافی تھا میرا، 10 منٹ کا ٹائم تو باقی ہے نا۔ انہوں نے جو کہا تھا نا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، 4 منٹ میں مفتی صاحب 4 منٹ ہو گئے تھے، میں نے روکا 1 منٹ میں نے بات کی ہے، کرما بادشاہ نہ کرو، انصافی نہ کرو، سانو تسی بیر صاحب سمجھ دے ہو، نہ انصافی نہ کرو۔ دیکھو میں کتنا تہاڈی تسلیم کر رہا ہوں، گل 4 ٹرنوں تو بعد میں پھر 4 بھگتائی بیٹھا، تو پھر بھی میں باغ فدق دے عقیدے آ رہے، یہ بھی ڈنڈی مارن لگ پوتے نہیں ٹھیک۔ تسی اج کرو، گھنٹہ گل کر لو پھر پورا۔ نہیں، میں گھنٹہ نہیں کرتا، ناراض رسو نہیں، ان جی میں آدھو میں کر لینا، تو میں نے اپنی ٹرن سے گل کرا۔ چلیں بسم اللہ، ٹائم ضائع نہ کرنا، موضوع پہ بات کریں نا، تو پھر میرے 10 منٹ لگائیں نا جی، کیوں نہیں لگاتے؟ گپ شپ میں چلیں یار، شروع سے بات۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے مفتی صاحب سٹل ہو گئے تھے، ان کا ڈاٹا خراب ہو گیا تھا، تو جب وہ دوبارہ انہوں نے جوائن کیا تو ہم نے اس ٹرن کو، ٹائم کو دوبارہ واپس کر کے شروع سے ہم نے ٹائم لگایا اور ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی ٹرن میں پوری طریقے سے بات کر سکیں۔ ایک نہیں، کم و بیش 10 صحابہ کرام ہیں، اور جس کے مصدق و مؤید اہل بیت کرام بھی ہیں۔ ایک بات، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب میں جو ہے نا اس پر حدیث پاک سناتا ہوں۔ اگر سیدہ پاک ناراض تھی، غاضبت کہتے ہیں، اس میں اضطراب ہے، ادراج ہے ان کلمات میں، غاضبت، حجرت، ولم تکلمو، کسی روایت میں ہے، کسی میں نہیں ہے، کسی کا کوئی راوی ہے، ایک ہی راوی کہیں کسی روایت میں ذکر کرتا ہے، کسی میں نہیں کرتا۔ ایک راوی جب اپنے خلاف روایت کرے وہ مضطرب بھی ہوتی ہے۔ اپنا کلام قالا سے ہے، کتاب الفرائض کے اندر اور دیگر روایات کے اندر قالا کا مرجع جو ہوگا زمین کا، یہ راوی ہے، یہ راوی کا کلام ہے، راوی اپنا کلام شامل کر دے، مدرج ہوتی ہے روایت۔ الغرض ان حقائق میں اضطراب ہے، آخر کار نتیجتاً کوئی بات ثابت ہوگی تو وہ اتنا ہوگا، بس سوال ہوا، یہ بات ہر روایت میں جائے گی، باقی کوئی باتیں نہیں ہیں قابل اعتماد اور استدلال۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ مولا علی ناراض تھے، اب سنیے یہ حدیث پاک، میرے سامنے بخاری شریف ہے، صفحہ 575 ہے۔ ہم درویش درسی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کراچی کی چھپی ہوتی ہے، یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ حدیث پاک ہے، یہ دوسری جلد ہے، صفحہ 575 ہے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان وغیرہ یہ روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کا دربان آیا، آپ کا دور خلافت تھا، تو اس نے آ کر کے عرض کیا، جناب حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ کی شخصیات یہ دربار خلافت پر آئی ہیں، دروازے پر ہیں، تو اگر آپ جو ہے نا اجازت دیں گے
تو یہ اندر آ جائیں. فلبث قلیلا قال نعم فادخلهم فلبث قلیلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي. یہ حضرات آئے, حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر ٹھہری دوبارہ دربان آ گیا, وہ جو نگہبان تھا دروازے کا, تو وہ آ گئے. وہ یقیناً ابھی تو آئے ہی ہیں, ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو. تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا جناب دروازے پر اب حضرت علی اور عباس بھی آئے, اگر اجازت ہو تو ان کو بھی اندر آنے دیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے. ان کو بھی قال نعم فلما دخلا قال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا. حضرت عباس نے کہا امیر المؤمنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرو. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انتظامی اختلاف تھا. وہ ما یختصمان التی, اللہ یاری صاحب سنیے, التی ما فعل اللہ علی رسولہ من بنی النضیر من بنی النضیر من بنی النضیر. اب یہ حضرات اس مال فے کے حوالے سے کوئی انتظامی اعتبار سے کیا گیا حدیث کے لفظ ہے فاستبا علی و عباس. ہم اس کو اس معنی پر معمول کرتے ہیں جس میں ایسی ہستیوں کی توہین نہ ہو, یعنی ان کے اندر انتظامی نقطۂ نظر سے اختلاف رائے. یہ تو خدا کے ساتھ بڑی تو کبھی ہو, میں نے پچھلے مناظرے میں آپ کو عرض کیا, اس کی بنیاد پر آپ نہ کوئی فتویٰ لگایا کریں, نہ حضرت علی پر نہ حضرت عباس پر. یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے, یہ ڈسکشن ہوتی ہے, معاملات کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے. جیسے آپ بار بار کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر امیر بنانے پر بحث آپس میں کر رہے تھے, تو کیا ہوا؟ ہوتی رہتی ہے بحث کسی بھی مسئلے میں, اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے. اچھا تو یہ لوگ جو تھے نا, یہ اچھا وہ انہوں نے شکایت کی, یعنی عرض کیا دربار خلافت میں. حضرت عباس نے, بڑی عظیم ہستی ہیں, آگے بخاری میں حدیث پاک ہے, حضرت عمر انہی کی وسیلے سے بارش کی دعا بھی کرتے, حضور کے چچا. آگے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث پاک, یہ بھی مناقب کے باب میں اور کتابوں میں بھی ہے. تو خیر تو یہ جو دربار خلافت میں بیٹھے ہوئی شخصیات تھی نا, عشرہ مبشرہ میں سے, انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین اقض بینہما وارح احدہما من الاخر. امیر المومنین ان کے اندر انتظامی اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ آپ کریں. سبحان اللہ, یہ ہے نظریہ صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا. تو حضرت عمر نے فرمایا اتعدوا اتعدوا, اس کا مطلب ہے ای لا تستعجلوا, جلدی نہ کرو, ٹھہرو. یہ جو چچا بھتیجا ہیں آپس میں, یہ آل بیت رسول ہے, چچا بھتیجا ہے, تو میں فیصلہ کر کے کسی پر کوئی ضغط نہیں لانا چاہتا. سبحان اللہ, یہ ہے حضور کے گھرانے کا ادب, حضور کی جماعت کا ادب. حضور کے صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کہاں کس غلط فہمی میں ہیں؟ فرمایا جلدی نہ کرو, ایسی بات نہیں ہے. اب سننا اس حدیث کے حوالے سے, فرمایا انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور ثم ترکنا صدقۃ. آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوا, مجلس کی طرف, جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, ان سے کہنے لگے کیا آپ جانتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں, یعنی ہمارے نظم میں جو مال ہو, چاہے ذاتی استعمال میں ہو, یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. تو سب نے جواب دیا, حاضرین نے, آپ کہتے ہیں بھائی اکیلے ابو بکر ہیں, فلانے ہیں جی, فلانے ہیں جی, سب نے جواب دیا. کیا جواب دیا تھا وہ سنیے, قالوا قد قال ذلک. سب بولے صحابہ مجلس سے خلافت میں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے. آپ کہتے ہیں اکیلے ابو بکر, کیسے اکیلے ابو بکر ہیں؟ پھر آگے سنیے, اقبل عمر علی علی و عباس. پھر حضرت عمر حضرت علی و عباس کی طرف متوجہ ہوئے, تو آپ نے فرمایا انشدکم ما باللہ, تم دونوں کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ حضور کا یہ فرمان ہے لا نور والا؟ قالا نعم. اللہ یاری صاحب دونوں کانوں سے سنیے گا, یہ اندر والے کم دے جانتے انہوں بھی استعمال کرے ہیں. قالا نعم, دونوں کہنے لگے ہاں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, حضرت علی بھی اور حضرت عباس بھی. آپ کہتے ہیں بھائی جو تکذیب کر رہے ہیں, عجب بات ہے نا. اچھا تو جب انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے, جب یہ ثابت ہو چکا کہ یہ حضور کا فرمان ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مال فے ہے اسے خصوصی استعمال کے لیے اپنے محبوب کو فرمایا من خیل ولا رکاب, یہ آیت پڑھی. فرمایا جب تک حضور حیات میں رہے, دنیاوی حیات میں, تو آپ نے اس پر عمل فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نفقۃ سنۃ من ھذا المال, حضور سال بھر کا خرچہ اہل بیت کو اس سے دیتے. حضور کی وفات ہوئی, فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ فقبضہ ابو بکر. حضور اس پر حضرت ابو بکر عمل کرتے رہے. اس سال کے بعد فقبضہ ابو بکر, ہاں جی, حضرت ابو بکر صدیق نے مال کو لیا, اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ نے عمل کیا. جب ان کا وصال ہو گیا, ہاں جی, تو اپنا نا وانتم حینئذ واقبل علی علی و عباس وقال تذکران ان ابا بکر فی کما تقولان. واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے عمل پیرا تھے, واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد تابع للحق.
اللہ یاری صاحب سنیے، وہ کہنے لگے ابو بکر صدیق اس میں سچے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، حق کے پیروکار بھی ہیں، اور کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے مجھے مولا علی سے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، مولا علی کے سامنے حضرت عمر نے یہ فرمایا نا، مولا علی کہہ دیتے یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اچھا پھر ان کی وفات ہوئی، فرمایا انا ولی اور رسول اللہ، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ولی بنا اور رسول اللہ کا بھی ولی بنا، ہاں جی 2 سال ہو چکے ہیں میری عمارت کو، یعنی تو میں نے بھی وہی عمل کیا، سنتین کے لفظ ہیں جو رسول اللہ نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، ہاں جی تو اب یہ ہے نا، پھر آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو امرکما جمیعن، سبحان اللہ، تو آپ لوگ آگے یہ پورا صفحہ جائے گا، آپ لوگ نہیں پڑھیں، میرے ذمہ لگا دیں۔ اگلا فقرہ پڑھیں، اس میں اگلا فقرہ پڑھیں، اگلا جملہ۔ جی جی یہ تنی یعنی عباس فقلت لكم ان رسول اللہ قال اللہ نور سما ترکنا صدقۃ، یہ جملہ ہے نا آگے، اگر پوری آدھے پونے صفحے کی حدیث ہے، پڑھیں، ایک 2 سطر مزید ہے، پڑھیں، نہیں ہے وہ نیا نہیں ہے، ایک 2 سطر مزید پڑھیں۔ جی میں چلیں وقت ہو گیا آپ کی، لیکن آپ نے اگر مجھ سے عبارت پڑھوانی ہے تو پھر ٹائم بھی زیادہ دینا ہے مجھے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب عمر کا تقاضا ہے، جہاں تھک چکے ہیں، آپ ان کی گفتگو کا اندازہ لگا لیں تو دوسرے مد مقابل شیعہ عالم جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، تو یہاں ایک تو ان کا نیٹ کا بھی پرابلم آ رہا ہے، دوسرا ان کی جو بات میں اپنا کوئی نیا استدلال یا دلیل نظر نہیں آ رہی۔ یہ میری ناقص رائے ہے، میری آبزرویشن ہے، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ ایک بات انہوں نے جو کہی کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض، تو پھر ایسا کوئی ایکشن کیوں نہیں لیے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چلیں آخری ٹرن میں رہا ہے، پھر یہ کنکلوژن کریں گے نا، یہ آخری ہے، اس کے بعد میرے بعد یہ 5 منٹ بھائی وہ ہماری اپنی کتب میں ہے، وہ ناراض دنیا سے گئیں، تو اتنی لمبی ناراضگی خاتون جنت سے توقع کرنا یہ کوئی اس بات کی علامت ہے، ناراض تھی۔ اس کے بعد میرے آپ سے 4-5 سوال ہیں، ان کا جواب جلدی 1 منٹ میں جلدی سوال کروں گا، جلدی میں جواب دینا۔ نہیں وہ آپ پہلے ہاں کوئی کوشچن کریں گے، آپ اپنے شروع کریں، ٹرن میں کر لیں، سوالوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، یہی کر لیں، وقت پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، گفتگو اس بات پہ جا رہی ہے کہ ابو بکر نے جو حدیث نقل کیا یا قرآن کے خلاف ہے، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے، ان کی نبوت کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے سب دلائل بیان کر دی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ خود ابو بکر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، اس نے خود کیا اہل بیت علیہ السلام کو میراث مل جاتی ہے، اس نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا۔ پھر ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، جو خود کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، اور جو مسئلہ اس سے مربوط ہی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا کہہ رہا ہے، رسول نے مجھے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مختلف طریقوں سے اس حدیث کی تکذیب کیا، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام حدیث کو صحیح مانتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اس کے لیے کوئی شاہد نہیں دکھایا، کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ مثلا ڈرامہ بنایا کہ وہ وقت سے مطالبہ کرو پھر ناراض ہو جاؤ، پھر یہ بالکل کوئی شاہد انہوں نے پیش نہیں کیا۔ پھر میں نے دکھا دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کے 2 آیات سنائے ہیں کہ یہ حدیث جو تم بتا رہے ہو قرآن کے خلاف ہے۔ پھر میں نے مسلم کی حدیث دکھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا، ولی کل مسلم ہے، اس امت کے ہارون ہیں، انہوں نے جو ابو بکر سے یہ حدیث سنی ہے، فرأیتماہ کاذبا، عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جھوٹا آپ نے سمجھا۔ اب میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے، وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ میراث کی حیثیت سے عمر کے خلافت میں عمر سے کیا ہے۔ دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، ابو بکر سے انہوں نے سن لیا بھائی کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث، تو دوبارہ جب عمر کو خلافت ملی تو دوبارہ کیوں مطالبہ کیا کہ میراث میں ہمیں فدق دے دو؟ یہ اسی لیے صرف اسی لیے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ کلوزنگ کیا ہے، حدیث عدم وراثت کی تصدیق بھی تو مولا علی کر رہے ہیں نا۔ آپ نے جو اب میری باری ہے نا، میرے بیچ میں نہ بولیں، ٹائم روک دیں، جب یہ بولتے ہیں ٹائم روک دیں۔ اچھا میں نے مفتی صاحب آپ ذرا ان کو بات نہیں کریں، بات نہ روکیں، آپ ان کو چلنے دیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہی حدیث کو یہ بخاری سے پڑھ رہے تھے، میں نے کہا وہ اگلا والا فقرہ پڑھو، انہوں نے پڑھنے سے انکار کیا، وہ اسکپ کر گئے۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے پاس آئے ہو، عباس اور علی، تسألنی عباس من نصیبک من ابن اخیک وجاءنی هذا يريد علی يريد نصیب امرأتی من ابیہا، تم دونوں ادھر اس لیے آئے ہو، علی اور عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم عباس تم اپنے بھتیجے سے اپنا حصہ مانگ، اپنا نصیب مانگ رہے ہو، اپنا میراث مانگ رہے ہو، اور یہ اپنی بیوی کا
میراث مانگ رہا ہے اور جو اس کی بیوی کا بنتا ہے اس کے والد صاحب سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح طور پر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اب عمر کے خلافت میں عمر کے پاس گئے ہیں. یہ بخاری کی حدیث 3094 ہے اور عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں میراث کا. تو یہ صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ صحیح بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ. مولوی محمد داؤد راز صاحب نے اس کو ترجمہ کیا, جلد نمبر 4 ہے. یہ کتاب فرض الخمس ہے, حدیث 3094 ہے. یہ ابو عمر صاحب کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اپنے پاس بلایا اور میں بھی ابو بکر کا نائب مقرر ہوا. میرے خلافت کو 2 سال ہو گئے. پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے آپ نے یہی حدیث میں نے کہا کہ اگلا فقرہ پڑھو اس کا, آپ نے اگلا فقرہ پڑھنے سے انکار کیا, چھپانے کی کوشش کی. آپ دونوں مجھ سے گفتگو کرتے آئے, وہ بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. جناب عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. جناب عباس آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. پھر علی سے فرمایا آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی کا دعویٰ پیش کرنا تھا ان کے والد سے کہ ان کی میراث انہیں ملنی چاہیے. او بھائی, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں نا, تو عمر کے خلافت میں عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ عباس اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو عباس, جناب عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عمر کے خلافت میں عمر سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے کا میراث دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے, مختلف کتب میں موجود ہے. المصنف لابن ابی شیبہ, معافی مصنف لعبد الرزاق الصنعانی, جلد نمبر 5, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 469 میں, حدیث نمبر 9772. عباس اور علی علیہ السلام ابو بکر کے عمر کے پاس آتے ہیں. تو اس میں حدیث لمبی ہے, میرا ٹائم کم ہے. ثم جئتمانی, تم دونوں میرے پاس آئے ہو. اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں جانی هذا يسألني ميراثه من ابن اخي, یعنی العباس, یہ میرے پاس آیا ہے یعنی عباس, یہ اپنے بتیجے کا میراث مجھ سے طلب کر رہا ہے. وجاءني هذا, معاف کیجیے کیا ہو گیا, جانی هذا یعنی علی یسألنی میراث امراتی من ابیہا, اور یہ میرے پاس ہے علی علیہ السلام اپنی بیوی کا میراث مجھ سے مانگ رہا ہے. بھائی صاحب اور مفتی صاحب, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے, اس حدیث کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے تھے, تو عمر کے خلافت میں پھر انہوں نے کیوں مطالبہ کیا عباس اور علی علیہ السلام دونوں نے میراث کا؟ تو یہ لازمی بات ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھ رہے تھے نا. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لشبہ ابو زید عمر بن شبہ النمیری البصری, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 208 میں. عمر صاحب کہہ رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, ابو بکر کے پاس تم آئے تھے میراث مانگنے کے لیے, اور ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے. فجئتمانی, اب تم میرے پاس آئے ہو. تطلبوا میراثک ابن عباس, یا عباس, عباس تم اپنا میراث طلب کر رہے ہو, من ابن اخیک, اپنے بتیجے سے اپنا میراث. وتطلبوا میراث زوجتک یا علی من ابیہا سلام اللہ علیہما والہ, اور اے علی سلام اللہ علیہما, آپ اپنے بیوی کا میراث اس کے والد سے طلب کر رہے ہیں. وزعمتما انی فیہا غادر فاجر, اور تم دونوں کا عقیدہ ہے کہ میں غدار ہوں, میں نے میراث چوری کیا. مجھے بتاؤ جی علامہ صاحب, اس مشکل سے جان چھڑاؤ, آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ امیر المؤمنین بخاری میں موجود ہے, امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے, تاریخ المدینہ ابن شبہ میں موجود ہے, اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا فدق کا میراث کی حیثیت سے. پھر کیا کرو گے؟ اور اس امت کے ہارون نے بتا دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, افتراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب ترکت النبی والسبل التي وجہها فی, حماد بن اسحاق بن اسماعیل, سنہ 267 میں اس کی وفات ہے, ولادت ہے اس کی سنہ 199, سنہ 1984 میں چھاپا ہے, صفحہ نمبر 82. یہ حدیث ہے بھائی. بلی فقال عمر للعباس وعلی علیہم السلام, عباس اور عمر نے عباس اور علی سے کہہ دیا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کی وفات ہو گئی, ابو بکر ان کے خلیفہ بن گئے. فجئتما الی ابی بکر, تم دونوں ابو بکر کے پاس آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میراث طلب کرنے کے لیے اچھا, اس میں چلیں, اس میں وہ جملہ جو میں چاہتا ہوں ابھی صفحے میں نہیں ہے, مجھے نہیں مل رہا, میں دوسری کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند ابی بکر صدیق, تالیف ابو بکر احمد ابن علی ابن سعید الاموی المروزی, متوفى سنہ 292, بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤوط, سنہ 1986 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 25, حدیث نمبر 3, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. عن الزہری عن مالک بن عوس بن حدثان, یہ راوی ہے, ان علی والعباس رضی اللہ عنہما اتیا عمر فسألاه میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی اور عباس عمر کے پاس آیا اور میراث طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اگر علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھتے تھے, اور یہ اسلام کے دشمنوں کا منصوبہ ہے, ان کا سازش ہے کہ مثلا مسئلہ فتق تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ روافض نے بنا دی, یہ تو آپ کی کتاب ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا طلب تھے یا خلیفہ راشد تھے, زاہد تھے یا دنیا میں وہ دنیا میں رغبت؟ عباس
حرام مارے حلام کے پیچھے لگے تھے وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میراث چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے. میرے پاس دلائل اور بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ آپ نے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے دلائل بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. مفتی پیر جمیل صاحب کو انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے. اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ میراث ان کا حق نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے 3-4 کتابوں کا مصنف عبدالرزاق بخاری اور تاریخ مدینہ اور کئی کتب کا حوالہ پیش کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی حضرت ابو بکر کے جو یہ قول تھا یا یہ جو رائے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بھئی میراث جو انبیاء کی ہوتی اس میں وارثین وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوتی, وہ قومی خزانے میں ہی بیت المال میں ہی رہتی ہے. تو پھر حضرت علی, حضرت عباس, پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہ میراث طلب کرنے کیوں گئے تھے؟ یہ اس کا بڑا نکتہ ہے کہ بھی اگر ایسی بات تھی تو حضرت علی کو باوجود حضرت ابو بکر کا یہ قول اور آپ کا فرمان حضور کا سامنے آنے پر پھر وہ بار بار کیوں مطالبہ میراث کا کر رہے ہیں؟ یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت یہ ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا. یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کوئی اہم بات کا نہیں پتہ کہ کیا انبیاء کی میراث میں سے میراث ہوتی ہے یا نہیں. یہ وہ اہم نکتہ ہے. آپ اس پر مزید ذرا غور سے سنیں. 5 ریپڈ سوال میں 30 سیکنڈ میں سوال کروں گا. یہ 1 منٹ میں جواب دیں. 1 منٹ میں جواب دیں. مگر ہے کسی موضوع سے ہٹ کر. اچھا جی, اب میری کلوزنگ ہے نا؟ نہیں, کلوزنگ سے پہلے کچھ سوالات ہیں آپ سے. مجھے 5 سوال کرنے کے دیں. بس 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں سوال کروں گا. آپ 1 منٹ میں جواب دیں. مناظرے کی جو بات ہے نا یاری صاحب, اس کا یہ مزاج نہیں ہے. آپ نے اپنا موقع پیش کر لیا. سارے تو آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا. آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ اعتراض کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ کا مذہبی اعتراض پر مبنی ہے, کبھی ہبا, کبھی وراثت. سوال سے ڈر گئے. علامہ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں. آپ کا تو مفتی صاحب پوری دنیا کے سامنے آپ نے اعتراف کیا. آپ نے اعتراف کیا کہ فدق کے مسئلے میں آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. دے سکتے تو جواب دے دیتے نا. 5 سوال کیا چیز ہے؟ ٹائم اصولی طور پر. اس کے بعد سوال و جواب کی نشست آپ الگ رکھیں. ابھی میں مختصر 5 سوال آپ کریں, 5 سوال میں کرتا ہوں. اللہ یاری صاحب, سوال جواب کی نشست الگ ہوتی ہے. یہ تب ہوتی ہے ایک آدمی معلم مبلغ بن کے بیٹھتا ہے اسی موضوع پر, اسی موضوع فدق پر جو نئی بات کوئی نہیں کریں گے, نیا دلیل نہیں دوں گا. اپنے اپنے مذہب کے نمائندے ہیں. اب آپ نے جو اعتراض تو میں شیعہ نمائندے کی حیثیت سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرنا ہے, میں نے اپنی ٹرن میں کرنا ہے. میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا وہ اپنی چلے ماڈریٹر صاحب فیصلہ, ماڈریٹر صاحب میرے مطالبے کو منظور کرا لیں. فیصلہ نہیں کریں گے, ٹائم کو کنٹرول کریں. یہ مناظرے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. سوال جواب کی نشست ہے نہیں ہماری. نہ میں سائل ہوں نہ آپ سائل ہیں. ہم مقابل فریق ہیں. مناظرے میں غصے سے سوال کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ مناظرے میں سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ موقف کے اندر سوال بھی ہے, جواب بھی ہے. میں نے جو سوال قائم کیا, یار حضرت علی نے کیوں نہیں لیا باغ فدق, امام حسن نے کیوں نہیں لیا, امام حسین نے نہیں لیا. کوئی قول ان کا ہے ہم سے چھینا گیا ہے. آپ نے سوال جواب ہو سکتا ہے اگر آپ سوال جواب کرنے دیں. بولتی آپ کی بند ہے اس پر. جی یہاں پیر جمیل احمد صدیقی صاحب نے بھی ایک نقطہ بڑا اہم ریز کیا محترم ناظرین, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی باعث نزاع تھا یا مسئلہ تھا تو جب حضرت علی کا, حضرت امام حسن کا, امام حسین کا سلام اللہ علیہم کا کوئی ایسا قول لے کر آؤ نا صریح صاف ہماری کتب سے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے. ہاں جی, وہ یعنی یا وہ بھول ان کو غلطی ہے اور انہوں نے اپنا ایسا لے کے آؤ نا کوئی قول. تو یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ امام حسن نہیں گئے, امام حسین نہیں گئے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. اب مناظرہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے. مفتی صاحب کوئی تھکے تھکے لگ رہے ہیں, لیکن علامہ حسن اللہ یاری بڑے چاقو چوبند ہیں اور بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اصول ہوتی ہے نا. نہیں, جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ کنکلوژن میں کاؤنٹ کر لینا. ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں, آپ پھر اعتراض کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فائنل. عرض یہ ہے, وہ اعتراض سوال آپ نے کرنا ہے تو ویسے مجھے کال پر کر لیں, واٹس ایپ پر کر لیں. یہ تو باس کی دنیا ہے, یہ اپنی ٹرن میں بات کریں. بچوں کا کھیل ہم نہیں کھیلیں. مطلب علمی سوال جواب, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. کہ ہماری طے شدہ تھی بات 20-20 منٹ کی ٹرن اور پھر 4 ٹرنیں کلوزنگ ہماری. یہ آپ نے تصدیق بھی کی تھی.
ہم نے تو فراغ دلی سے بھائی آپ چلیں، آپ مہربانی کریں نا، مجھے تین سوالوں کا، مجھے 3 سوال کرنے دیں، ورنہ خدا گواہ ہے دنیا سے انصاف پوچھ لیں گے آپ. علامہ صاحب ہماری ایک ٹرن کا جواب آپ نہیں دے سکے پہلی کبھی. مفتی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، عیب ہے سب کے سامنے آپ مقابلے پر آپ میں مثال نہیں دینا چاہتا، ساری پنجابی چلتے چلتی مثالی مانا رامی اجتا ڈھیر والی بات ہے. یہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل غلط ہے؟ بات نہیں کر رہے نا، ہم نے غلط کتاب اللہ بات کے مقابلے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خدا ایک رستہ ایک شے کا متعین گالی کر دیا رہا مجھے، ہے، آپ کس دلیل سے؟ انہوں نے مجھے بہت بڑی توہین کیا، بہت قرآن غلط کہہ رہا بات ہے، علمنا منطق تیرے آدم نہیں ہم بہت نے آپ کی بڑی بڑی بات ہے. عزت کی ہے اور آپ گالی پر اتر گئے. کیا مطلب یہ مذاق ہے دلائل کے ساتھ؟ چلیں بھاگنا چاہتے میں ہیں تو حیران ہوں اس پر. اب کلوزنگ آپ مجھے دینا، ہم چاہ رہے تھے پھر کہ اس آپ کے سے بعد آپ مؤدبانہ میرے کوئی ساتھ گفتگو کوئی ہو. نشست. ایک تو یہ کہ اگلا موضوع بھی طے کریں، پرائیویٹ ابھی بات ہے. میں کلوزنگ لیتا ہوں، پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا. تو جو ہے نا میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اگلی جو نشست ہے مناظرے کی وہ اس عنوان پر ہو تعارف شیعہ انہوں نے جو پہلے جو توہین کیا اس کی معافی مانگے، کوشچن ہوگا نا، ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں گے. یار کیا ہوگا؟ ہوں گے ہم مدعی، لیکن ہم کوشچن کریں گے، کلوزنگ کرا دیں، بتائیں گے آپ کے ذریعے سے شیعہ مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے. آپ اس کی اچھی وضاحت کریں، پھر اس پر جو بھی آپ ہم بن جائیں گے نا سائل، آپ مسئول. ویسے مدعی ہم ہوں گے، آپ مدعا ہو جائیں. ہمارا دعویٰ ہوگا کہ آپ کا مذہب ایسا ہے، آپ جواب دیں گے وغیرہ. یہ تو آپ اگلا موضوع بھی طے کر لینا، تو کلوزنگ بھی ہمیں دے دیں بس. ٹھیک ہے، نہیں آپ کلوزنگ کریں نا، موضوع بعد میں طے کر لیتے ہیں. اچھا چلو اور بھی ناظرین، اجازت دیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں نا. میں ہاں جی، میں جی ٹائم لگا دیتا ہوں، آپ کر لیں، کلوزنگ کر لیں. جی کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے حدیث پاک میں جس حوالے کا ذکر کیا وراثت کے حوالے سے، وہ نہیں ہے، یہاں الفاظ نہیں ہے. میں نے 575-76 صفحے سے یہ حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث میں نہیں ہے. وہ وراثت کے حوالے سے سوال حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت عباس کا ہے. ایک روایت میں حضرت علی کا بھی ہے، ابو بکر صدیق سے، مگر یہاں نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی دوسری نوعیت کا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ دونوں کے سپرد کر دیتا ہوں، آپ خود خرچہ وغیرہ تقسیم کر لیں. اگر آپ میرے ذمہ لگاتے ہیں تو میں ایسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اور پہلے میں بھی ایسے کرتا رہا. اب آپ ایسے ہوگا کہ یہ تو کلام ہی کوئی نہیں جو انہوں نے فرمایا. اس کی میں نے وضاحت کر دی. اگر کوئی اعتراض ہوتا تو اس کا کوئی پریکٹیکل ہوتا، کوئی مستند ذریعہ ہوتا، کوئی قول ہوتا. اب کوئی ایسا قول نہیں ہے. میں سنا چکا ہوں شیعہ کتب سے کہ آل بیت نبوت نے شہادت دی، ما ظلمانا، ابو بکر عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ایک رائی برابر نہیں کیا. الٹا فرمایا انہوں نے تولوا، محبت رکھنا ابو بکر عمر سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تب بیڑا پار لگے گا. تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے گھر کی بات ہے اسے کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ جو یہاں سوالات ہیں یہ اس وقت کے سوالات ہیں اہل بیت نبوت کے، جب امت کو مسئلہ سمجھانا تھا. یہ حالت نہ تھی اہل بیت نبوت میں، نہ ہی کوئی صحابہ میں ظلم تھا، نہ اہل بیت میں تھا، نہ یہ حالت تھی. یہ امت کی تعلیم کے لیے آ گیا. باقی رہی آپ نے وراثت کے حوالے سے پہلے بات کی، بیٹی کو ملنا تھا، بیٹی کو ملنا تھا. قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، نصف ملے گا، بیوہ کو 1/8 ملے گا. اگر کوئی ماں باپ وغیرہ اور نہیں ہے جیسے صورت بنتی ہے تو پھر عصبوں کو جائے گی، جسے ہمارے علاقے میں علاقائی زبان میں دادکوال کہتے ہیں. وہ عصبے ہوتے ہیں، ان کو وراثت جائے گی. حضرت ابا یہ اگر 8 حصے فرض کرتے ہیں، 1/8 بیوہ کا بنتا ہے، اور 1/2 بیٹی کا بنتا ہے، 3/8 عصبے کا بنتا ہے. یہ تقسیم وراثت ہے، ہوتی جائے گی. قرآن کے بھی خلاف آپ چلیں گے. تو خیر، میں اس ضروری ان کی وضاحت کے بعد اب اپنے کلوزنگ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. باغ فدق کا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ آبا والے بیت میں اس پر کوئی کلام اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. یہ گمراہ لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، جنہوں نے تان کرنا تھا صحابہ پر، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ تان کیا. یہ روافض ہے، یہ شیعہ ہے. اور جنہوں نے تان کرنا تھا اہل بیت نبوت پر، انہوں نے اس حوالے سے اہل بیت پر تان کیا. یہ خوارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں جنہوں نے کہا، جنہوں نے سوال کیا یہ خطا پر تھے، یہ غلطی پر تھے. اور یہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا یہ خطا پر تھے، غلطی. یار یہاں غلطی کیا؟ قرآن کے متعین کردہ رستے پر رسول اللہ نے عمل فرمایا، پھر خلفائے راشدین نے، غلطی کہاں سے آئی؟ اب رہ گئے یہ بات ہبا وغیرہ، تو میں نے مفصل بات کر دی ہے کہ اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے. قرآن کے مخالف جاتی ہے یہ بات. ہم تطبیق دیتے ہیں کہ ہبا عطا کا لفظ یہ تولیت یا وہ عطا ہے جو فللہ وللرسول والی ہے، ولذی القربی والی ہے، خرچہ دینا وہ بھی ہبا ہے نا، وہ بھی عطا ہے. بھئی یہ خرچہ لے لو، سال بھر کا ہبا فرما دیا حضور نے، یہ عطا فرما دیا، یہ بھی اسی میں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے حوالے سے میں نے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا. مستند ترین اعتبار سے شیعہ کتب سے بھی، سنی کتب سے بھی، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. مالی وراثت
آپ کسی مذہب کو تو تسلیم کریں نا اس مسئلے میں. مدعی آپ شیعہ بننے کے ہیں تو شیعہ تو کم از کم بنے نا, اپنی کتابوں کو تو دیکھیں. پھر اس پر میں نے کتنا بڑا فیصلہ اہل بیت نبوت سے آپ کے سامنے رکھا, اصول سامنے رکھا, وراثت نہیں ہے, ہبہ نہیں ہے. پھر یہ کہ ان ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ ان لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا باغ فدق کا, جو دو گروہ ہیں, ایک صحابہ پہ تان کرنے والا اور ایک اہل بیت نبوت پہ تان کرنے والا. اس بہانے سے روافض نے صحابہ پہ تان کیا اور اس فدق کے بہانے سے خوارج نے نبی پاک کے اہل بیت پر تان کیا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہمارے موقع میں یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس پر نعوذ باللہ کسی کو غلط کہا جائے. ہم غلط نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جو اللہ رسول کا فرمان تھا اسی پر عمل کیا حضور کے اہل بیت کرام نے, اسی پر عمل کیا حضور کے صحابہ کرام نے. یہ اصولی وضاحت تھی جو میں نے ساری بات, جو آپ کو میرے خیال میں معتاد وقت سے بھی ڈبل شاید چلی گئی ہے, تو میں نے اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو کتاب اللہ سے اس کا مصرف, اس کا ذریعہ طریقہ متعین ہوا, اسی پر رسول پاک کا عمل مبارک ہوا, خلفائے راشدین کا ہوا, اہل بیت بھی راضی ہوئے. اور پھر مولا علی نے, دیکھو نا ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. مولا علی اگر وراثت طلب کر رہے تھے دوسرے خلفاء کے دور میں, حق سمجھتے تھے وراثتی اپنی بیوی کا, اپنی خلافت میں دیا کیوں نہیں؟ کیا خلیفہ راشد کسی کا حق مارنے کے لیے ہے؟ اگر حق بنتا ہے تو خدا کا خوف کریں. وہ اس وقت مسئلہ یہاں مفتی صاحب نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں کہ بھئی اگر وہ وراثت ہوتی جو باغ فدق وغیرہ, تو پھر وہ جو وراثت ہوتی ہے تو وہ صرف ایک بیٹی کو تو نہیں جانی چاہیے تھی. وہ جو بھی وفات پاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے قانون کے اور قرآن کے نقطہ نظر سے, تو وہ تو پھر بیوی کو بھی جاتی ہے, بیٹی کو بھی جاتی ہے. اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کا ایک الگ سے پیمانہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. تو یہ صرف وہ ان کا اس بات پر مفتی صاحب کا زور ہے کہ یہ امت کو سمجھانے کے لیے یہ ساری مطلب تعلیم تھی. نہ ہی صحابہ نے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کیا. اور دوسرا انہوں نے شیعہ حوالہ بھی پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پر ظالم ہے, یعنی ہم پر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا. تو بس یہ اینڈ پر پہنچنے والا ہے یہ مناظرہ. یار حوصلہ کرو, میں جی 2-3 گھنٹے اضافی تولے واسطے بہ رہے ہیں اور تسی 5 منٹ بھی نہ کر دے یاری صاحب, ایک چنگی یاری تہاڈی. ہم نے الحمدللہ اسلام کے معتمد, معتبر اور مستند دلائل سے اس حقیقت کو واضح کر دیا, حتیٰ کہ آپ کی مسلمہ کتب سے بھی یہ واضح کر دیا. اب اہل اسلام دلائل سن کر دیکھ کر اپنا فیصلہ بھی کریں گے اور سمجھتے بھی ہیں. تو آخر میں جناب طارق بھائی کا یہ بڑے ظریف الطبع ہیں, وہ تو یہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں درمیان میں, چلو ٹھیک, پھر بھی ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. لمبی نشست تھی, ڈبلنگ زیادہ ہوئی. میری سنو, میری الزام نہیں لگایا, میں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا, تھک کر کے بھی پھر آ گئے ہیں. تو یہ خراج تحسین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شیخ حسن اللہ. میں سمجھتا ہوں میں یار ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک داد بھی دیتا ہوں, دلیل نہ ہو کر اتنی بات کرتے رہنا, یہ بھی انہی کا خاصہ ہے. وما علی الا البلاغ المبین. اب آپ اپنا لائن جو ہے نا وہ آف کر لیں اور اگلا جب موضوع طے کریں تو وہ پیشکش ہے. ایک چیز میں مفتی صاحب عرض کروں, ایک تھوڑا سا مجھے اگر اجازت ہو تو, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نا محاورہ پیش کیا تھا. ہم دونوں فریق فارغ ہو چکے ہیں, آپ گپ لگا لیں جو لگانی ہے. جی نہیں گپ نہیں لگانی, میں نے ایک گزارش کرنی ہے, لائیو پروگرام جا رہا ہے, ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ نے ایک نا محاورتاً مثال پیش کی تھی, ہڈ حرام تے جو حجتاں دا ٹھیر, وہ پنجابی دی مثال ہے. چونکہ ہمارے علامہ صاحب حسن اللہ یار وہ جگتے جگتے میں نے کر دیا یار, میں نے من حرامی کہا ہے بھائی, یعنی اندر سے بندہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے بھائی اس بات کو نہیں ماننا تو پھر ادھر ٹانگ اڑائے. بات کرنے دینا ماڈریٹر صاحب کو, بات کرنے دیں, آپ خود ہی کہتے جا رہے ہیں, ان کی باری ہے. چلو یار ایسے کر من یا ہڈ, ایک منٹ, ایک آپ تھوڑا سانس لینے بنا تھک بھی گئے, آپ کو زیادہ ہم نے ٹائم دے لیا نا آپ سے. تو من حرامی حجتاں دا ٹھیر ہے. جی جی آپ کی اجازت سے بول رہا ہوں, آپ کی اجازت سے 30 سیکنڈ نہیں بول سکتا. اچھا نہیں میں تو میں آپ کو میں کلیریفائی کر, میرے لیے دونوں قابل احترام یہ آپ کی اور میری گپ شپ ہو گئی. یاری صاحب اس گپ میں شامل نہیں ہے. نہیں اللہ یاری صاحب خاموش ہے نا, وہ ٹائم سے وہ آپ نے من حرامی حجتاں کا ڈھیر کہا تھا, تو میں اللہ یاری صاحب سے کہنے لگا ہوں کہ وہ ایک انہوں نے محاورہ بولا تھا, یہ ڈائریکٹلی گالی نہیں تھی, وہ اخلاقی طور پر گالی نہیں تھی, وہ گالی نہیں تھی, ہمارا مزاج ہی نہیں ہے ضروری تھی.
وہ من حرامی استان دا ڈھیر وہ ایک محاورہ تھا لیکن تھا ذرا تھوڑا سا دیکھیں اگر کسی محاورے میں کسی محاورے اگر کوئی ضرور المثل اگر دیتا ہے اس میں گالی ہے نا. اب اگر میں کوئی ضرور المثل دوں اس میں کتے سور کا ذکر ہو اور اس کا اطلاق نہیں حضرت پر ہو, یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے میری توہین کی ہے. نہیں وہ میں نے کہا نا بلو کی بیلٹ تھا نا, بلو بیلٹ تھا. لیکن چلیں آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. محترم ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس مناظرے سے, اس ڈیبیٹ سے, کوئی گفتگو سے کچھ بہت سیر حاصل گفتگو یا کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہوا ہوگا. فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کن کے دلائل اور مضبوط تھے اور کنہوں نے صحیح فوکس رہ کر موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جی. تھینک یو سر, اللہ خود خیر. بہت مہربانی آپ کا, بہت مہربانی. طارق صاحب آپ نے بڑے حوصلے سے, بڑے صبر سے یہ پروگرام ماڈریٹ کیا ہے, کل بھی ماڈریٹ کیا, ہمیشہ ماڈریٹ کیا. میں آپ کو داد دیتا ہوں ماشاءاللہ. آپ کو پی ٹی وی پاکستان کے چینلز آپ کو وہاں پہ آپ کو ملنا چاہیے پوسٹ, کیونکہ آپ میں بڑی صلاحیت ہے ماشاءاللہ. صدیقی صاحب کو ہینڈل جو کیا ہے نا, یہ بہت ان کی ذرا نوازی ہے. یہ صدیقی صاحب آخر میں دیکھا مناظرہ ختم ہوا نا, اب ختم ہوا نا. اگر یہ اگلا موضوع بھی آپ نے طے کروا کے نہیں ابھی ہمارے سوالات ہیں فدق کے موضوع پر, میرے آپ سے سوالات ہیں, وہ کب جواب دیں گے؟ نہیں موضوع تعین کے بغیر بات ہم نہیں کرتے. ہم مناظرے کی دنیا میں ہے نا, یہ سنتے ہی نہیں ہے بھائی, یہ ان سے بات کرنا بیکار ہے. جب سنتے ہی نہیں تو بات یاری صاحب وہ فون پر گپ شپ لگا لیں. نہیں فون پہ نہیں, فون پہ ہم آپ سے کیا, ہمیں یہ دنیا میں کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اس مناظرے میں کوئی دلیل نہیں تھا, وہی 5-10 منٹ جو آپ کو ملتے تھے اسی کو بمشکل آپ ادھر ادھر سے گپ شپ لگا کے پورا کرتے تھے. نہ حدیث نہ آیا, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. آپ سن لینا, ہماری بات بھی سن لینا, ہماری بھی بات سن لینا. علامہ صاحب ہماری بھی سن لیں, مفتی صاحب آپ نہیں مانتے, نبی کی حدیث کو نہیں مانتے, آپ سن لیں ہماری بات, آپ سن لیں بھائی. ناظرین اختتام ہو رہا ہے اور دونوں مناظر پیر مفتی جمیل صاحب اور علامہ حسن اللہ یاری صاحب میں نوک جھونک جاری ہے. آپ صاف یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیر جمیل صدیقی صاحب تھک چکے ہیں. بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا ہے, بہت اچھے مدلل اور مفصل اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے. اب آپ سامعین ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. اینڈ پہ بھی میں کوئی ریمارکس پاس کروں گا, تو آئیے دوبارہ ان کی ذرا نوک جھونک دیکھتے ہیں. یہ زیادہ موضوع رہے گا نا, آگاہ کر دیں بھائی. آپ موضوع ہے, آپ بند کر دیں, آپ بند کر دیں. آپ کیا سننا چاہتے ہیں وہ ان سے ٹائم لیتے ہیں نا, ان سے ٹائم لیتے ہیں. جب ہمارے پاس وہ سننے کے تیار ہی نہیں ہے, سے گفتگو کرنا بیکار ہے بھائی. جب سننے نہیں رہے تو مطلب یہ کہ آپ کی ڈسکشن مشاورت ہے نا, اس مسائل تو ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے چپ ہو جانا, ان کو بات کرنے دیں. طارق صاحب کو بات کرنے دیں بھائی, آپ ایک منٹ کے لیے ساکت ہو جائیں. آپ نے موضوع طے کرنا ہے تو پھر آپ مشاورت سے کوئی بات کر لیں گے, ہمیں بھی آگاہ کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. تو دونوں فریقین کی موجودگی قبلہ ہوگا نا, حضور آپ کی موجودگی میں ہوگا نا, کہ میں کوئی ادھر موضوع طے کر لوں اور آپ کو اس پر بعد میں اعتراض کریں. تو وہ آپ سننے کی عمل سے تعارف شیعہ مذہب نہیں, یہ موضوع اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دیگر موضوعات پر بھی کریں گے, لیکن اب اس کے بعد یہ بھائی دیکھیں, یہ اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ سن ہی نہیں رہا. یہ 10 سیکنڈ کے لیے سننے کے, نہ آپ طارق صاحب کی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ مجھے سننے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں بھائی, دونوں دوسروں کو بھی بات کرنا ہے تو نا, سن لو ایک منٹ. طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر شروع ہو گیا. ابے سننے دیں طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی, سن لیں, دوسروں کو بھی سننے دو بھائی. میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب, آپ تھوڑے خاموش ہو جائیں. آپ نے کہا کہ ہم نے شیعہ مذہب کے, میں بھی یہ چاہتا ہوں, یہ مجھے میرا بڑا پسندیدہ یہ فیورٹ موضوع ہے. اس پر اگر آپ گفتگو ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے مسلمان لوگوں کو, دوستوں کو جو محقق ہیں, تحقیق کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے حسن اللہ یاری صاحب کو, جس کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں, انہیں بھی بولنے دینا. جی حسن اللہ یاری صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے. دیکھیں آج کے پروگرام میں جو بات, اوپر شروع ہو گیا. آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں حضرات, یہ ہمارے پوائنٹس, ہمارے استدلالات کو یہ ہمیشہ اوائڈ کیا, انہوں نے اجتناب کیا, جواب ہی نہیں دیا. پتہ نہیں کو سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آخر میں ریپڈ کوسچن آنسر کا سیشن. ابھی نہیں سن رہا ہے, ابھی نہیں سن رہا ہے آدمی. ابھی سن لو بھائی, ابھی سن لو, ابھی سن لیں, پھر شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمیں اب میں نے نہیں کہا کلوزنگ نہیں کرو, دلائل گننے ہیں بھائی. یہ کتاب اللہ ہے, پھر شروع ہو گیا. کتاب کو آپ نے چھوڑا, یہ رسول اللہ ہے, ان کو چھوڑا. او بھائی چپ کرو نا, میں بات کرنے دو. کلوزنگ کے بعد آپ طارق صاحب ایسے مناظرے ہم نہیں کرتے. جب ایک طے شدہ اصول ہے, انہوں نے کلوزنگ کی, ہم نے کوئی بات کی. یہ ہم نے بات کی, میں نے اپنے کلوزنگ کے بعد آپ کو ٹائم دیا ہے, میں کلوزنگ نہیں کر رہا. حیثیت سے اب ان کا نہیں آتا, انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا جو ہم نے دیا. میں نے ان سے کہا ہے
میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے ٹائم کی دیں, اور اس پر میں نے کہا 1-2 منٹ بات کر لیں, وہ ہمیں ٹائم دیں, تب ہم ان سے مناظرہ کریں. اگر آپ نے یہ بات سننی ہے تو یہاں تشریف رکھیں. اگر آپ آپ نے بات پلے ہے نہیں, پلے بات ہے کوئی نہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات کی جواب نہیں دیا, کتاب اللہ کو بھی ٹھکرا دیا ہے, رسول اللہ کو بھی ٹھکرا دیا, صحابہ کو بھی یہ ٹھکرا پتہ نہیں دیا. کہ سوچ میں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے آپ بھائی. کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کا جواب نہیں. اور بات آپ 1 منٹ کے لیے بات سنیں, بات غلط بھی ہے, سن لیں پھر. ابا کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا, خدا بھی نہیں دیتا. کس نے ابا کا؟ مفتی صاحب آپ 1-2 میں وہ کہہ رہے ہیں 2 منٹ, آپ 1 منٹ سن لیں میری بات کاٹے بغیر. جب آپ مسائل پر تبصرہ کریں گے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا. ہاں اگلے مناظرے کا موضوع ٹھیک ہے بھائی, میں دیکھیں بھائی, حوالے سے بات کریں, میں حاضر ہوں. اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو یہ بھائی آپ تو ٹھیک ہے بھائی, اس سے آدمی پاگل ہو گیا, یہ پیر صاحب پاگل ہو گئے, مجنون ہو گئے. نہیں مجنون ہے نا, مجنون ہو گئے. جب بات 1 سیکنڈ کے لیے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تجھے لٹاڑ رکھا ہے, ہوا کو بکنے والا, قرآن کو نہ ماننے والا, خدا کو. اگلا موضوع ہے, اگر میں تیری ساری سلوار اتار کے دکھاؤں گا. شلوار کس کی اتر گئی ہے, شلوار کس کی اتر گئی ہے, دنیا نے دیکھ لیا ہے مولوی صاحب, شلوار کس کی اتر گئی وہ سب دیکھ رہے ہیں. علمی اخلاقی لحاظ سے کس کی شلوار اتر کے شہرت ہو گئی ہے وہ سب کو پتا ہے. خدا پر بھی کرے, نبی کے گھر پر بھی کرے, نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کرے, نبی کی امت پر بھی کرے, نبی کی جماعت پر بھی اعتراض کرے, اب بھی آپ اسلام کے مدعی ہیں. حیثیت آپ کی کیا ہے؟ یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. اور بھائی جتنا زور لگائیں گے گالی دیں گے نا, جتنا غضب کریں گے لوگوں کو اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کا شہرت ہو چکے ہیں. طارق صاحب کیا کریں, یہ آدمی لڑائی پہ اتر گیا, نہ سن رہا ہے نہ کچھ. کلوزنگ کریں نا, میں نے دعا کر دی ہے. ان کی آواز نہیں آ رہی بھائی, آواز نہیں آ رہی مولوی کی. آپ کچھ کہنا چاہیں کہہ دیں طارق صاحب, ان کی آواز نہیں آ رہی. ان کو اجازت ہے, انہوں نے مجھے تو 1 منٹ بات بھی نہیں کرنے دی نا, کہ اگلا جو پروگرام ہوگا اس کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا, یہ بات ہی نہیں کرنے دیا. آپ نا اس طرح مولوی یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی, کبھی گالی صحابہ کو بھی, قرآن کو بھی بکے, نبی کو بھی بکے, خدا کو بھی بکے, اہل بیت کو بھی بکے. ادھر سے جلا رہی ہوں میں بتا او بھائی, اب گالی آپ دے رہے ہیں, لڑائی کو آپ کر رہے ہیں, ہم صرف آپ کی کتابوں میں جو دلائل لکھے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. آپ غصے اسی بات پہ ہے مولوی صاحب, مولا علی کو ماننے والے آپ تو مولا کو کافر کہتے ہیں. آپ غاصبین فدق کے مدافع ہیں, آپ سے توقع یہی ہے. دلیل نہیں ہے تو لڑائی شروع, دلائل نہیں ہے تو آپ کے یہ غیر منطقی باتیں شروع ہیں. دیکھیں اس کی کیا بات سنیں بھائی. طارق صاحب تو چلے گئے. دیکھو پاس کی دنیا ہے, جب ہم نے طارق صاحب چلے گئے بھائی, کلوزنگ کر لی اس سے طارق صاحب چلے گئے بھائی, میں طارق صاحب چلے گئے ہیں, طارق صاحب چلے گئے ہیں بھائی, طارق صاحب چلے گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کسی کی بات نہیں سن رہے. تو جب وہ طارق صاحب نے دعا بھی کی ہے, کلوزنگ بھی ہو گئی ہے, کلوزنگ کے بعد دیکھیں, کلوزنگ کے بعد وہ طارق صاحب اگلے مناظرے کے لیے مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے میرے باتوں کو اوائڈ کیا ہے, آپ نے میرے بات دلائل کا جواب نہیں دیا, لوگوں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے پروگرام کے دوران, مناظرے کے دوران میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی ہم کویشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اگلے سیشن میں ہم کویشچن آنسر رکھیں گے, آپ کے سوالات کے جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے سوال کریں. میں واٹس ایپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا مولوی صاحب, آپ کنٹرول سے آپ سے باہر ہو گئے, سن لیں اچھی طرح سے. میں سب کے سامنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر, فدق کے موضوع پر, ٹھیک ہے نا. میں اگر آج کے پروگرام میں آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے تو میں آج سے 5 سوال کرتا, لیکن ابھی میں کہتا ہوں آپ سے 15 سوال ہیں. آج آپ جا کے دیکھیں یہ مناظرہ فدق کے موضوع پر, اسی میں آپ نے میرے باتوں کا بالکل اوائڈ کیا. میرے 15 سوال ہے فدق کے موضوع پر, آپ کو بھی میں حق دیتا ہوں کہ مجھ سے 20 سوال کرو فدق کے موضوع پر, ٹھیک ہے نا. ہم دونوں, طارق صاحب آئیں گے ادھر ماڈریٹ کریں گے, طارق صاحب جو ہیں ٹائم رکھیں گے, ایک سوال جلدی ہوگا, سوال 1 منٹ میں ایک آدمی سوال کرے گا, 1 منٹ 1.5 منٹ میں, سامنے والا 2 منٹ میں جواب دے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو 20 سوال کرنے کا حق ہے, مجھے 15 سوال کرنے کا, ٹھیک ہے, اور مزید کیا چاہیے آپ کو. آپ 30 سوال کریں, فدق موضوع فدق ہے, 30 سوال آپ کریں, میرے پاس 15 سوال ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. یس, کیونکہ آج آپ اس میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج اس پروگرام میں تماشا بنا دی بھائی. جتنا آپ کو 10 منٹ کے وقفے ملتے تھے نا, 10 منٹ ٹائم, آپ اس میں ڈرامے شرامے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے, کوئی دلیل تو لاتے نہیں تھے. سب آپ نے سب میرے دلائل کو آپ نے اوائڈ کیا, کسی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. آپ جن لوگوں نے دوبارہ دیکھنا ہے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے بھائیو یہ چکر ہے کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ اس طرح گفتگو. اب میرے محترم ناظرین, جو عام کالر منتظر تھے, اب تو پروگرام بھی 4 گھنٹے ہو گئے, میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے فیڈ بیک لینا. اینڈ پہ ہم کنکلوژن ریمارکس دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مناظرہ رہا. جمیل احمد صدیقی صاحب بڑے خوش مزاجی سے, تحمل سے, بردباری سے انہوں نے علامہ حسن اللہ یاری کا مقابلہ کیا, اور
بہت ہی دیر اور لمبا مقابلہ 8 ٹرن پر محیط تھا، اور پھر اینڈ پر کنکلوژن جو ہے وہ مدعی تھے جناب حضرت پیر صدیقی صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے، لیکن اب آپ کے سامعین اوپر ہے۔ میری نظر میں تو جو ہے نا پلہ بھاری رہا ہے حسن اللہ یاری صاحب کا، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں وہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، بخاری سے ہیں، مسلم سے ہیں، اور دیگر کوئی جو تاریخی کتب ہیں وہاں سے ہیں، اور پھر اس بات کا کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ بار بار یعنی یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اس میراث کا۔ تو اگر یہ میراث جو ہے باغ فدق، اگر میراث انبیاء کی اولاد کو یا آگے وارثین کو نہ جاتی تو معاذ اللہ وہ ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب یہ ناچیز کی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میری کوئی رائے فائنل رائے نہیں ہے، میں اپنا اظہار جو میں نے وہ کر دیا ہے۔ آپ اپنے تئیں اس کو ریسرچ کریں، اس علمی اور اس کو فکری بحث ہی سمجھیں۔ کسی کو اناج، کسی کی دل آزاری، کسی کی توہین، کسی کی بد کلامی تو بالکل نہیں ہمارا کرنے کا نہ ارادہ ہے، نہ ہم اس پر کچھ ایسے کلمات کہیں گے۔ تو ہم تمام کا احترام کرتے ہیں اور اسے صرف علمی بحث ہی سمجھتے ہیں اور ایک فکری بحث سمجھتے ہیں، تاکہ اس مسئلے کو باغ فدق کا جو مسئلہ ہے شیعہ سنی کے درمیان اس کی تنقیح ہو جائے۔ تو آج ہم نے اس کا بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو بے مہربانی فرما کر ہمیں ضرور گائیڈ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا مناظرہ برابر رہا یا کس کا پلڑا بھاری رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ تعاون کریں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی، آپ دوستوں کے لیے ہی ایسی نالجیبل انفارمیشن کے ساتھ یہ چینل کریٹ کیا ہے، اور یہاں میں چاہتا ہوں تمام بڑے بڑے علماء، تمام مفکرین، دانشور کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں، اور بھی دیگر جو سیگمنٹ آف لائف ہیں لوگوں کو، سماجیات پر، معیشت پر، معاشرت پر، اور کبھی کبھار سیاست پر، اور عام لوگوں کی بات، یہاں یہ ان کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ نالج کے لیے ہے، افہام و تفہیم کے لیے ہے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔